ادھر پیغمبر اسلام کی خدمت میں جابر حاضر ہوئے، دعوت دی، یا رسول اللہ ایک بکری ہے جسے ہم نے ذبح کیا ہے اور آپ جسے چاہیں اپنے ساتھ لے لیں، کھانا تیار ہو چکا ہے۔ جب جابر نے کھانا تیار ہونے کی خبر دی، پیغمبر اسلام خندق کے پاس آگے کھڑے ہوئے، بآواز بلند ارشاد فرمایا، چلو جابر کے گھر پہ سب کی دعوت۔ ایک بکری تھی، سارے مسلمان چلے۔ اب جو چلے تو مدینے کی گلی سے جب گزر رہے، جو بھی چلو جابر گھر دعوت، جو خندق پہ نہیں کام کر ان کو بھی چلو جابر گھر دعوت ہے، جابر گھر دعوت ہے، سارا مدینہ جابر کے گھر پہ جمع۔ پیغمبر اسلام اندر تشریف لے گئے، بڑا سا پیالہ منگایا، اس میں شوربہ ڈالا، روٹی توڑی، اس کے بعد کہا جابر بکری کا دست لے آؤ۔ دست کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں بکری کے 4 پیر ہوتے ہیں، آگے کے پیروں کو دست کہتے ہیں، 2 پیر دونوں دست ہوتے ہیں۔ کہا دست لے آؤ، جناب جابر دست لے کے آئے، کہا 10 آدمی کو بلا کے لاؤ۔ 10 آدمی آئے، سیر ہو کے چلے گئے۔ کہا دوسرے 10 کو بلا کے لاؤ، وہ بھی آئے، سیر ہو کے چلے گئے۔ کہا جابر دوسرا دست لے آؤ۔ دوسرا دست آیا، پھر آپ نے بلایا، اسی طریقے سے کھلایا۔ کہا جابر جاؤ 10 لے کے آؤ۔ جابر پھر گئے 10 لے کے آئے، پھر بلا کے کھلایا۔ اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا جابر جاؤ 10 لے کے آؤ۔ اب جابر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ بکری کے کتنے دست ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا 2۔ جابر کہتے ہیں اسی پروردگار کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، میں 3 لا چکا ہوں۔ 10 2 ہوتے، میں 3 لا چکا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا جابر اگر تم یہ نہ کہتے تو سارا مجمع کھا کے چلا جاتا، دست ہی کھاتا، کچھ اور نہ کھاتا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد کا۔ سارا مجمع سیر ہو گیا۔ یا ایک بات عرض کرتا ہوں، گزرنا چاہتا ہوں، آپ کے حوالے ایک بات کر رہا ہوں، اسی واقعے کے ضمن میں ایک بات عرض کر رہا ہوں۔ اللہ سے دولت نہ مانگیے، خدا کی قسم اللہ سے کبھی دولت نہ مانگیے، بہت زیادہ دولت دے دے، بہت زیادہ دے دے، یہ دے دے، نہیں، اللہ سے برکت مانگیے، بس برکت مانگیے۔ یہ ہے جو برکت تھی پیغمبر اسلام کے دست مبارک سے کہ ایک ہی بکری میں سب کھا کے چلے گئے، کھانا بچا رہا۔ زیادہ دولت مانگنے کے بعد اگر نحوست آ جائے تو کہیں سکون نہ ملے گا۔ ایک وقت کی روٹی ہو مگر برکت کے ساتھ ہو، سب کھا کے سیر ہو جائے، سکون رہے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اور مسلمان نے ہمیشہ برکت مانگی ہے، جن کا ایمان درست نہیں ہے وہ زیادہ کثرت مانگا کرتے ہیں۔ اللہ نے کثرت کو جگہ نہیں دی، اسلام میں برکت کو جگہ دی۔ یہاں کثرت کی بات نہیں، اسی لیے عمل میں بھی کثرت نہیں رکھا، حسن عمل چاہیے۔ عمل حسین ہے تو ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے بہتر ہوتی، ورنہ سجدے پہ سجدے کی جاؤ کچھ نہیں ہوتا۔ خندق کھود کے تیار ہو گئی، اس کے 3 دن کے بعد کفار کا لشکر پہنچا۔ جب یہ لشکر آ گیا، دیکھا کہ خندق کھدی ہوئی، وہاں تو بڑے حوصلے میں آ رہے 10,000 ہیں، رکنا ہی نہیں ہے، چلیں گے اور سیدھا حملہ کر دیں گے، بس رکیں گے نہیں۔ لیکن یہاں آئے تو خندق کھدی ہوئی، آگے بڑھنے کا راستہ ہی نہیں، مسدود ہو چکا راستہ۔ کہا ہاں یہ فارس والا ہے، اسی کے کارنامہ ہے، عرب والے کیا جانے خندق، یہ فارس والے ہی کی بات ہے، اسی نے خندق کھدوائی، سب جان گئے۔ تو کم از کم فارس والے کے دشمن تو بنی گئے۔ دوسری طرف جو بہت ہی سنگین مرحلہ آیا یہاں، وہ یہ تھا کہ حی بن اخطب بنی کریزہ میں گیا، قلعے کا دروازہ بند تھا۔ اس نے آواز دی، کعب جو پورے قبیلے کا سردار تھا، اس نے کہا اس کی آواز پہ کوئی جواب نہ دینا، یہ کوئی فتنہ لے کے آیا ہے۔ جب جواب نہیں ملا تو اس نے کہا کعب سے کہ جو تم تندور میں ہرن کا بچہ بریان کر کے رکھے ہو، میں اس میں شریک نہیں ہوں گا، تم ہی کھانا اکیلے۔ ایسی بات کہی تھی کہ کعب کو مجبوراً دروازہ کھلوانا پڑ گیا۔ کھلوایا دروازہ، ہائی اندر گیا، جا کے بیٹھا اور پوری کیفیت بیان کی، دیکھو 10,000 کو تو میں لے کے آیا ہوں، اب یہ لوگ بچیں گے نہیں، مسلمان قتل ہوں گے، لہذا بہتر یہ کہ تم بھی معاہدہ توڑو اور باہر آ جاؤ، کفار کے ساتھ مل جاؤ۔ انہوں نے کہا ہرگز نہیں ہے۔ کعب کے جملے یہ ہیں، اپنے تمام سرداروں کو بٹھا کر کے، تمام عمرہ کو بٹھا کے کعب یہ کہتا ہے کہ آج تک پیغمبر نے ہم سے کوئی برائی کی ہو تو بتاؤ۔ سارے سردار کہتے ہیں نہیں، ہمارے ساتھ ہمیشہ رعایت کی ہے،
پڑوسی کا حق جو ہمیں عطا کیا گیا ہے، ہمارا تحفظ کیا گیا ہے، ہمارے ساتھ ہر طرح کی نرمی کا برتاؤ ہوا ہے، یہ ساری باتیں گزری۔ اور اس کے بعد ایک بزرگ شخص وہ کھڑا ہوا، کیا تم جانتے نہیں پیغمبر آخر الزمان ہے، جس کے بارے میں یہ کہ تلوار کاندھے پہ رکھ کے چلے گا اور یہ کبھی مغلوب نہیں ہوگا، چاہے کتنا بڑا لشکر آ جائے، تو 10,000 کیا کچھ بھی لشکر آ جائے مغلوب نہیں ہوگا، اس کے بہکانے میں مت آؤ۔ حی بن اکتب کھڑا ہوا، اس نے کہا یہ بات نہیں ہے، جناب موسیٰ سے اللہ نے وعدہ کر لیا ہے کہ اب حکومت ہمیشہ بنی اسرائیل میں رہے گی، اسحاق کی اولاد میں، اسماعیل کی اولاد کو حکومت نہیں ملے گی، لہٰذا یہ حکومت یہ تو جادو ہے جو کر رہا ہے۔ کعب کو اکساتا رہا، آخر کعب نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا تم لوگ کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ ہمارے سردار، آپ جو فیصلہ کریں ہمیں منظور ہے۔ ادھر کعب کا بھی ذہن ذرا ادھر ادھر ہونے لگا، معاہدہ جو کیا تھا عہد نامہ منگایا گیا، عہد نامہ آیا، حی نے آگے بڑھ کے پھاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈال دیا، اور اس کے بعد اب تو جو ہونا تھا ہو چکا، اب تیار ہو کے قریش کی مدد کے لیے نکلو۔ معاہدہ توڑ دیا بنی قریظہ نے۔ یہ خبر پیغمبر اسلام تک پہنچی، چونکہ بنی قریظہ قبیلہ اوس سے بڑے قریب تھے، قبیلہ اوس کے سردار جناب سعد بن معاذ ہیں، لہٰذا پیغمبر اسلام نے سعد بن معاذ کو بھیجا کہ جا کے پتہ لگاؤ کہ بات سچی ہے یا غلط ہے، اور اگر انہوں نے معاہدہ توڑ دیا تو کوشش یہ کرو کہ تجدید معاہدہ ہو جائے۔ سعد بن معاذ جب پہنچے قلعے کے پاس تو ان لوگوں نے سیدھے منہ بات نہیں کی، بلکہ تاریخ میں یہ ہے کہ سعد بن معاذ کو گالیاں تک دی گئیں، اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اب ہم بیٹھنے والے نہیں ہیں، ہمارے بھائیوں کو یہاں سے نکال دیا گیا، اب ہم بھی انتقام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ سعد بن معاذ ان پہ لعنت کرتے ہوئے پلٹ کے آئے، اور اس کے بعد پیغمبر اسلام کی خدمت میں آ کے سارا واقعہ کوڈ ورڈ میں بیان کر دیا، کیونکہ پیغمبر اسلام کی تاکید تھی کہ مسلمانوں کے سامنے نہ بیان کرنا ورنہ ان میں خوف و ہراس پھیل جائے گا، لہٰذا کچھ کوڈ ورڈ جس میں ازل و فارا جو لفظ ہے اس کو استعمال کیا گیا تھا، یہ معاہدہ توڑنے والے مشہور ہیں عرب میں، تو جناب سعد نے آ کر کے وہی دو لفظ استعمال کیا، پیغمبر اسلام سمجھ گئے۔ اب اس کے بعد مدینے والوں کو بھی دھیرے دھیرے خبر تو ہو ہی گئی کہ قریظہ والوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے، دشمن سامنے ہے، ادھر جو گھر میں یہ بھی دشمن بن گئے، ادھر سے بھی خطرہ ادھر سے بھی خطرہ، حال برے تھے سب کے۔ اتنا نازک مرحلہ تھا جان محترم، اس سنگینی کو ذرا ذہن نشین کرتے چلیے گا تاکہ آگے جو نتیجہ ہے اس پہ آپ سمجھ سکے کہ جو سزا دی گئی ان کو وہ سزا غلط نہیں صحیح تھی۔ چنانچہ اسی وقت نعیم بن مسعود 3 دن ہوا تھا یہ شخص مسلمان ہوا تھا، اس کے مسلمان ہونے کی خبر نہ تو قریش کو تھی نہ یہودیوں کو تھی، کوئی نہیں جانتا تھا کہ مسلمان ہو چکا ہے۔ یہ کیفیت دیکھنے کے بعد نعیم نے خدمت پیغمبر میں عرض کیا یا رسول اللہ ابھی میرے اسلام کو کوئی جانتا نہیں ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان دونوں کے درمیان کچھ پھوٹ ڈالوں، یعنی بنی قریظہ اور قریش کے درمیان۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، جا جو تجھ سے بن پڑے کرے۔ اس نے اجازت لی کہ اگر آپ کے لیے مجھے کچھ کلمات استعمال کرنے پڑے، آپ نے ارشاد کیا جا جو کچھ کہنا ہوگا کہہ دینا۔ نعیم بن مسعود آیا ابو سفیان کے پاس، ابو سفیان سے آ کر کے اپنی محبت کا دم بھرا، وہ تیرا کتنا خیر خواہ ہوں، وہ تیرا کتنا قریبی ہوں، کتنا دوست ہوں، یہ ہوں وہ سب کچھ کیا۔ اس کے بعد کہا میں تیری برائی نہیں چاہتا، لہذا تجھے بتا رہا ہوں بنی قریظہ والوں کے دھوکے میں نہ آنا، بنی قریظہ والوں نے یہ کیا ہے کہ ان کا معاہدہ ہے محمد سے کہ وہ جنگ میں آئیں گے اور آنے کے بعد تلوار قریش پہ چلائیں گے، تمہیں لوگوں کو قتل کریں گے۔ ابو سفیان چوکا، یہ کون سی خبر آ گئی؟ وہ تو خوش تھا کہ معاہدہ ہو چکا ہے ہمارا۔ اب اس نے ایک ترکیب بتائی، کہا دیکھو ایک کام کرنا، ان لوگوں کو اس وقت تک اپنے ساتھ شامل نہ کرنا جب تک کہ یہ اپنے 10 رئیس 10 سردار تمہارے حوالے نہ کر دیں، گروی نہ کر دیں، اور انہیں تم مکہ بھیج دینا تاکہ یہ معاہدہ نہ توڑ سکیں۔ ابو سفیان بڑا خوش ہو گیا، ہاں تم نے بڑی بھلائی کی لی۔ اب یہ یہاں سے چلا، نعیم بن مسعود بنی قریظہ میں گیا، چونکہ سب جانتے تھے کہ کافر ہے لہذا پہنچ گئے، جا کے بیٹھنے والوں اس کا تمہیں خبر بھی ہے کہ قریش کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا یہ ارادہ ہے کہ جنگ کے میدان میں تمہارے سواروں کو آگے رکھیں گے، اپنے سواروں کو پیچھے رکھیں گے۔ جب جنگ ہوگی اگر فتح حاصل ہوئی
تو فتح کا صحرا ان کے سر پہ بدے گا، اور اگر شکست ہوئی تو قتل تم ہوگے، وہ جان بچا کے چلے جائیں گے، کیونکہ تم آگے رہو گے، تم ہی مارے جاؤ گے۔ انہوں نے کہا ہاں یہ تو بات ہے، ایسا اس نے کیا ہے؟ کہا بے شک ایسا کیا۔ کہا پھر کیا ہونا چاہیے؟ کہا بس اتنا کرو کہ قریش کے 10 سرداروں کو اپنے ہاں گروی کر لو، اور اگر انہوں نے وفا کیا تو کوئی بات نہیں ہے، اگر بے وفائی کی تو تمہارے دشمن یہ مسلمان ہو جائیں گے، چنانچہ اس وقت یہ 10 سردار بڑے کام آئیں گے، ان کے حوالے کر دینا، اپنے آپ کو بچا لینا۔ ان کی سمجھ میں بات آ گئی، انہوں نے کہا ہم نکلیں گے ہی نہیں باہر جب تک ان کے 10 سردار نہ آ جائیں۔ یہاں دونوں بدگمان ہو کے بیٹھ گئے۔ اب ادھر خندق جو کھودی گئی، اس کی جگہ جگہ پہ چوکیاں بنائی گئیں، 8 دروازے بنائے گئے، ہر دروازے پر مہاجر و انصار کو تعینات کیا گیا جو مسلسل پہرے داری کرتے رہے۔ خندق کی وجہ سے جنگ نہیں ہو پا رہی، 27 دن گزر گئے، جنگ نہیں ہوئی، اور دوسری طرف بنی قریظہ نکلنے پہ تیار نہیں، قریش انتظار کرے وہ نکلے، وہ نکلنے پہ تیار نہیں۔ جب بات شروع ہوئی تو وہی بات آئی کہ 10 تم اپنے دو، وہ کہہ رہے 10 تم اپنے دو، نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں الگ الگ رہے۔ ادھر 27 دن گزر جانے کے بعد جو کھانا پینا وہ بھی ختم ہونے لگا ہے، اب پریشانی۔ ابو سفیان نے کہا ایسے کام نہیں چلے گا، کچھ کرنا پڑے گا۔ عمرو بن عبدود چند سواروں کو لے کے، سورماؤں کو لے کے آگے بڑھا، جس میں اکرمہ بن ابو جہل ہے، عمرو بن عبدود کا بیٹا حصل ہے، نوفل بن عبداللہ ہے، حبیرہ بن ابی وہب ہے، زرار بن خطاب ہے۔ یہ افراد ہیں جو اس کے ساتھ ہیں۔ خندق کے گرد چکر لگا رہے، چکر لگا رہے، چکر لگا رہے۔ ایک جگہ انہیں تنگ نظر آئی خندق، وہ وہیں سے گھوڑا کھدایا اور اندر آ گئے۔ یہ ایک بڑے راز کی بات ہے عزیزو، ضمناً آگے تو عرض کر دوں، یہ جہاں سے گھوڑا کھدایا تھا اندر آئے، جب ان کے گھوڑے اندر آ گئے تو سلمان چونک کے کھڑے ہو گئے۔ وہاں مولا کائنات کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں سلمان، مولا کیا بات ہے سلمان، مولا یہ گھوڑے کودے کیسے؟ کہا سلمان کیوں تم دیکھ نہیں رہے کودے؟ کہا مولا جو میں نے سائز بتایا ہے چوڑائی کا، عرب کا کوئی گھوڑا اسے پار نہیں کر سکتا تھا، اس کا مطلب یہ خندق کم کھودی گئی۔ اب سلمان کو یہ فکر کہ یہاں خندق کھودنے والا تھا کون جس نے کم خندق کھودی ہے۔ مولا کائنات سے سوال کیا، مولا اس میں ضرور کوئی ہے جو چاہتا ہے کہ ہماری شکست ہو جائے، جان بوجھ کے خندق کم کھودی گئی ہے۔ مولا فرماتے سلمان جاننا چاہتے ہو وہ کون ہے؟ کہا ہاں مولا جاننا چاہتا ہوں۔ کہا سلمان جب میں جنگ کرنے کے لیے نکلوں گا تو میدان جنگ میں ایک موقع دوں گا، اس وقت سننا جس کی آواز پہلے بلند ہو جائے سمجھ لینا وہی ہے جس نے خندق کم کھودی ہے۔ یہ کون سا موقع؟ جب علی عمر کے سینے سے اتر کے کھڑے ہو گئے تو پیچھے جو لوگ دیکھ رہے تھے مسلمان، ان میں سے ایک نے کہا بڑی نادانی کا کام کیا، علی نے موقع پا کے چھوڑ دیا۔ اب جو سلمان نے پلٹ کے دیکھا تو مسلمانوں کا بہت بڑا تاجدار تھا جو کہتا نظر آ رہا تھا، سلمان پڑھے محمد وآل محمد۔ خیر یہ خندق پھاند کے آگے آنے کے بعد عمر نے للکارا، کوئی نہیں اٹھ رہا۔ آپ سنا کرتے ہیں مجلسوں میں، سرسری طور پر پڑھنا چاہتا ہوں، وقت میں گنجائش بالکل نہیں عزیزو، کوئی نہیں اٹھ رہا ہے۔ ایک علی میں جاؤں گا، میں جاؤں گا، میں جاؤں۔ 3 مرتبہ رسول نے آواز دی، من لحاظ القلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پہ جائے؟ کوئی نہیں جا رہا ہے، اور ساری تاریخوں نے لکھا حضرت عمر نے اور بھی پانی ڈال دیا۔ اس کا قصہ بیان کر کے، میں تھا اس سفر میں جب اس نے 1000 سواروں کا مقابلہ تنہا کیا تھا، یہ 1000 سواروں کے مقابلے میں مانا جاتا ہے۔ جو بیچارے کچھ کوشش بھی کر رہے تھے وہ بھی بیٹھ گئے ہوں، سب خاموش بیٹھے ہوئے۔ علی چلے، جب علی چلنے لگے تو رسول علی کے چلنے پر آواز دی، برزل ایمان و کلہ الی الکفر کلہ، آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے پہ جا رہا ہے۔ یہ پہلا چیز۔ مولا گئے، دشمن کے مقابلے پہ آئے، گفتگو ہوئی، گفتگو ہونے کے بعد جنگ شروع ہوئی۔ مولا نے اس کے پیر کاٹے، پیر کاٹنے کے بعد سر کاٹا، سر کاٹ کے مولا پلٹے تو مولا جھومتے ہوئے آ رہے تھے، سر کاٹ کے میدان جنگ سے مولا جھومتے ہوئے آ رہے تھے، اور یہ وہ میدان جہاں مولا کے سر پہ ضربت لگی۔
अम्र का वार सिपर को तोड़ के मौला के सर पे आया था। झूमते जब मौला चल रहे थे तो किसी को ये चाल बर्दाश्त न हुई मुसलमानों में। उसने रसूल से शिकायत की, यार देख रहे हो अली कितने तकब्बुर के आलम में आ रहे हैं। रसूल ने पलट के देखा, आवाज दी, मैदान जंग में अल्लाह को यही चाल पसंद है जो अली चल रहे हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आए मौला, सर लाके कदमों में डाल दिया। जब सर कदमों में डाला, अब रसूल फिर गोया हुए। ज़रबतु अलीयुन यौमुल खंदके अफ़ज़लु मिन इबादति सकलैन इला यौमिल क़ियामा। अली की ये ज़रबत, आज खंदक के दिन की एक ये ज़रबत तमाम जिनों इंस की क़यामत तक की इबादत से अफजल है। अब कोई कितना ही बड़ा मोमिन बनाया जाए, कोई कितना ही बड़ा आबिद बनाया जाए, सारी रात नमाजें पढ़े, सब कुछ करे, सारी कायनात के अमल करने वालों का अमल एक पलड़े में, अली की एक ज़रबत एक पलड़े में, मुकाबला नहीं हो सकता। लेकिन यहां पर मैं एक नुक्ते की तरफ आपको मुतवज्जे करना चाहता हूं, जिसके मैं अर्ज कर चुका हूं बार बार कि इस्लाम ने हमें सिर्फ दो असलहे दिए हैं। एक दिफा का असलहा है, एक हमले का असलहा है। दिफा के लिए तलवार दी है इस्लाम ने, हमला करने के लिए किरदार दिया है। कभी नहीं कहा कि तलवार से हमला करना, तलवार से दिफा करना, किरदार से हमला करना। अगर देखना है तो आओ इसी मैदान जंग में देखो, अली ने दिफा तलवार से किया, अम्र लड़ने आया था। दिफा तलवार से किया, हमला किरदार से किया। वो कौन सा हमला? दस्तूर अरब के मुताबिक अम्र के कत्ल कर देने के बाद अम्र की जिरा पर तलवार पर अली का हक, यानी दस्तूर अरब ये था जो जिसे कत्ल कर दे उसकी जिरा, उसकी तलवार, सब कुछ उसका हक बनती थी, वो ले ले। अली ने न जिरा उतारी न तलवार ली, कुछ नहीं लिया, सर काट के चले आए। ये किरदार का हमला था जो मेरा मौला करके आ रहा। तलवार से दिफा किया था, किरदार का हमला था। अब ये हमला कितना कारगर था कि जब अम्र की बहन रोने के लिए आई इस नीयत पर कि जिंदगी भर अपने भाई को रोऊंगी, करीब पहुंच के देखा तो जिरा भी मौजूद, तलवार भी मौजूद, सब मौजूद। कहा आई थी तुझे रोने के लिए, जिंदगी भर तुझे रोती, मगर इसे कत्ल किसने किया? पता चला अली ने कत्ल किया। कहा अब नहीं रोऊंगी इसलिए कि तुझे कत्ल करने वाला शरीफ है। ये हमला था किरदार का जो असर कर गया कि दुश्मन की बहन भी अली की शराफत का कलमा पढ़ती हुई जा रही है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। काश मुसलमान ने इस असलहे का इस्तेमाल किया होता तो आज दुनिया का नक्शा कुछ और होता, आज मुसलमान कुछ और होता, जिल्लत और रुसवाई में गिरफ्तार ना होता। ये जिल्लत और रुसवाई इसीलिए है। यहीं पे मैं एक बात अर्ज करता हूं कि बहुत सारी फतूहात का जिक्र किया जाता है, फलां ने इतने ममालिक फतह किए, फलां ने इतने ममालिक फतह किए, फलां ने इतने ममालिक फतह किए, सबके नाम सबके सर पे सेहरा बंधा हुआ है। मुझे बताओ दिल कितने फतह किए, कितने दिल फतह किए? तुमने सरों को काटा है, किसी के दिल पे कभी असर नहीं किया। दिलों पे हमला करते तो आज दुनिया तुम्हारी दीवानी होती। जिसका हमला दिलों पे था, दुनिया आज भी उसका कलमा पढ़ रही है। न सिर्फ मुसलमान, गैर कौमें भी आज रसूल का नाम एहतराम से लेती हैं, अली का नाम एहतराम से लेती हैं, हुसैन की याद गली गली में मनाई जा रही है। यह हमला था जो किरदार से हुआ, सारी दुनिया के जिगर कटे हुए। ये किरदार का हमला है। इस्लाम ने इसी की तालीम दी, हमेशा हमला किरदार से करना, कभी तलवार से नहीं करना। जब यह कत्ल हो गया, अम्र के कत्ल हो जाने से पूरे लश्कर में बेदिली फैल गई। अब क्या करें? जो आए थे वो भागने लगे, कुछ तो खंदक पार कर गए। हुबैरा खंदक पार कर रहा था, किसी का तीर लगा, जख्मी हो गया, मगर उस पार निकल गया, मक्का जाके मर गया। अम्र का बेटा हिसल ये निकलने की कोशिश में था, मौलाए कायनात ने ललकारा और आगे बढ़कर उसका सर काटा।
नौफिल खंदक पार कर रहा था, गिर गया खंदक में। मुसलमानों ने पत्थर मारना शुरू किया। उसने कहा मुझे जिल्लत और रुसवाई से न मारो, शराफत के साथ मुझसे आगे जंग करो और मुझे कत्ल करो। किसी की मजाल नहीं थी जो वहां जाए। अली खंदक में उतरे, एक ही वार में नौफिल के 2 टुकड़े किए। ज़रार बिन खत्ताब फहरी जो ये भी आया था, ये भी फरार पे आया, भाग रहा है। हजरत उमर ने देखा भाग रहा है, पीछा कर लिया, दौड़ाया इसको। अब उसने पलट के देखा मेरा पीछा करने वाला कौन है। जब इन्हें देखा तो खड़ा हो गया। ये सारी तारीखों में मौजूद शिया सुन्नी सब ने लिखा है। खड़ा हो गया ज़रार, तब हमला करना है, मुकाबला करना है, आओ। इन हजरत ने क्या किया, कमान उतारी, तीर चढ़ाया। कहा ये कौन सी नादानी, मुकाबले पे आने वाले पे तीर चलाई जाती, तीर दूरों वालों पे चलाई जाती। नजदीक हो, तलवार निकालो, हमला करो। कमान कांधे पे रखी, तीर तरकश में डाला। इधर ज़रार ने अपना नेज़ा पकड़ा, इसने नेज़ा पकड़ा, ये हजरत भागने लगे। जब भागने लगे आगे बढ़ के इसने नेज़े की यानी पुष्ट में चुभोई, खड़े हो गए बेहिसो हरकत, ना आगे ना पीछे, खड़े रहे। ये नेज़े की यानी चुभोए हुए कहता है याद रखा ना रखना आज के एहसान को, कि अपनी जद में पाने के बाद तुम्हें छोड़ रहा हूं, क्योंकि मैंने कसम खाई किसी कुरैश को कत्ल नहीं करूंगा, वरना तुम्हें न छोड़ता। और तारीख गवाह की सारी जिंदगी ज़रार की किफायत करते रहे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब घेरा डाले हुए इतना वक्त हो चुका था, मदीने वालों के भी हाल बुरे थे, फाके पे फाके हो रहे थे। चुनांचे एक दिन पैगंबर इस्लाम पहाड़ी पर गए। आज जिस मकाम पर मस्जिद फतह है, आप उस मकाम पर तशरीफ ले गए। खुदावंद आलम की बारगाह में दुआ की। परवरदिगार आलम ने वादा किया, हबीब हम नुसरत करेंगे, कल ये लश्कर नजर नहीं आया। चुनांचे उसके बाद रात में तूफान आया, बर्फीली हवा चली, सर्दी से लोग ठिठुर रहे थे। पैगंबर इस्लाम ने हुज़ैफा को आवाज़ दी, हुज़ैफा उठे, कहा क्या हाल है? कहा या रसूलल्लाह भूख और सर्दी से हाल बुरा है। कहा जा दुश्मन की खबर लेके आ। हुज़ैफा चले। अब जो चले तो ना भूख का एहसास है ना सर्दी का एहसास है। खंदक पार की, दुश्मन के कबीले में आए तो देखा कि सब अपना सामान बांध रहे हैं, खैमे उखड़ते जा रहे हैं, लोग एक दूसरे पे गिरे पड़ रहे हैं। यहां तक कि अबू सुफियान ने कूच का हुक्म दे दिया। सारा लश्कर रातों रात मक्का के लिए फरार हो गया। मदीना की फजा खाली हो गई। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहुत थोड़ा सबक बचा दीजिए, और अभी मुझे बनी करीज़ा के हालात भी बयान कर देने हैं, क्योंकि कल की मजलिस इंशाअल्लाह सुलह हुदैबिया के मुतालिक गुफ्तगू करूँगा। बनी करीज़ा के सिलसिले में जब पलट के आए, अभी घर पहुँचे थे पैगंबर इस्लाम कि जनाब जिब्रील आए, या रसूलल्लाह हम फरिश्तों ने अभी असलहे जंग नहीं उतारे, लिहाजा खुदा का हुक्म है कि जब तक बनी करीज़ा की सरकूबी ना हो जाए तब तक इत्मीनान से बैठना नहीं। पैगंबर इस्लाम आमादा हो गए, चलो बनी करीज़ा की तरफ। मौलाए कायनात को चंद लोगों के साथ भेजा, और वही कल्बी की शक्ल में घोड़े में सवार जनाब जिब्रील आगे आगे जा रहे हैं। पहुंचे बनी करीज़ा के किले के पास। अब बनी करीज़ा के लोग छतों पे खड़े हुए, दीवारों पे खड़े हुए, वहां से गालियां दे रहे हैं। ऐसी नासज़ा गालियां थीं, ऐसे ऐसे जुमले थे कि जो मौलाए कायनात ने पैगंबर इस्लाम को आते देखा तो दौड़ के आगे आए। अर्ज़ किया रसूल उनके करीब न जाइए। रसूल फरमाया अली मैं जानता हूँ वो जो कुछ भी कह रहे हैं, मुझे जाने दो, मेरी हैबत मुझसे पहले वहाँ पहुँच जाए, कोई कुछ नहीं कह पाएगा। लिहाजा पैगंबर इस्लाम वहाँ आए। जब आप वहाँ पहुँचे, अब बनी करीज़ा वालों से मुखातिब हुई कि तुम लोगों ने जो बदअहदी की, मुआहिदा तोड़ा, अब इसके बारे में क्या फैसला किया जाए। उन लोगों ने यह कहा कि हम आपसे पीछे नहीं हटेंगे, आपको जो बल पड़े कर लीजिए, हम जंग पे आमादा है। इतना सब कुछ करने के बाद भी यह सरकशी है। पैगंबर इस्लाम ने मुहासरा किया, लेकिन वहाँ खैमे नस्ब नहीं किए जा सकते, फौज बिठाई नहीं जा सकती थी, क्योंकि किले के दरवाजे के पास तमाम खजूरों के और दूसरे दरख्त बहुत ज़्यादा मौजूद थे। सरकार दो आलम ने उंगली का इशारा किया,
سارے درخت خود بخود اتنی دور چلے گئے، پورا میدان صاف ہو گیا۔ لیکن انسانی تقاضے کو پورا کرنا ہوتا تھا، لہذا معجزے ہر جگہ نہیں، دور کر کے بھی دکھا دیا۔ گویا بنی قریظہ کے لیے ایک مہلت تھی کہ اب بھی دیکھو میں پیغمبر حق ہوں، ایک انگلی کے اشارے پہ سارے درخت دور چلے گئے، میدان صاف ہو گیا، ابھی بھی مہلت ہے، توبہ کر لو، مسلمان ہو جاؤ۔ لیکن ان کی بد کلامی جاری رہی، ان کی سرکشی جاری رہی۔ 9 دن تک محاصرہ رہا، 9 دن میں اوپر سے تیر اور پتھر چل رہے، لیکن محاصرہ ہٹایا نہیں جا سکا۔ آخر مجبور ہوئے، کعب نے بیٹھ کر کے لوگوں سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ کہا دیکھو یہ پیغمبر حق ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی جانیں بچا لیں، کلمہ پڑھ لیں۔ سب نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، ہم یہ نہیں کریں گے، ہم یہودی رہیں گے، کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ کہا پھر دوسری چیز یہ ہے کہ میدان میں نکلو، جنگ کرو۔ کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہا پھر گھر میں بیٹھے رہے۔ چند دن اور گزر گئے، بھوک کے مارے برا حال ہے لوگوں۔ اب آئے، چند لوگوں کو بھیجا پیغمبر اسلام کی خدمت میں کہ جیسے بنی نذیر کو آپ نے جانے دیا، بنی قینقاع کو جانے دیا، ویسے ہمیں بھی جائے تو ہم بھی علاقہ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کوئی شرط نہیں ہے، نکلنا ہے تو ایسے ہی نکل کے آؤ، جو میں بہتر سمجھوں گا وہ کروں گا، کوئی شرط نہیں ہو سکتی۔ پھر پلٹ گئے 3 دن کے بعد پھر کہ ہم تھوڑے بہت اپنے ساتھ مال و اسباب لے کے سب کچھ چھوڑ کے چلے جائیں گے، کوئی شرط نہیں ہو سکتی۔ آخر میں انہوں نے کہا اچھا ابو لبابہ کو ہمارے پاس بھیج دو، یہ انصاروں میں سے۔ پیغمبر اسلام نے بھیجا، ابو لبابہ گئے۔ ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ اگر ہم نکل جائیں، ہتھیار وغیرہ سب چھوڑ کے خالی ہاتھ نکلیں تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ ابو لبابہ نے زبان سے تو کچھ نہیں کہا، مگر ہاتھ سے اشارہ کر دیا قتل کا، کہ سب قتل کیے جاؤ گے، لہذا ڈر کے مارے سب کا برا حال۔ ابو لبابہ کو احساس ہو گیا کہ میں نے راز فاش کیا ہے۔ اس کے بعد تاریخ یہ ہے کہ ابو لبابہ مسجد نبوی میں آئے اور اپنے گلے میں ہاتھ ڈال کے رسی سے باندھا، اللہ سے دعا کرتے رہے، بس یہ کہ پروردگار تو مجھے معاف کر۔ یہاں تک کہ چند دنوں کے بعد ان کی معافی کے لیے آیت نازل ہوئی۔ جناب ام سلمہ نے خوشخبری سنائی تو ابو لبابہ نے یہ کہا، صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ ابو لبابہ نے یہ کہا جب تک خود رسول اللہ آ کر میری رسی نہیں کھولیں گے میں نہیں نکلوں گا۔ پیغمبر اسلام نے آ کر رسی کھولا تو ابو لبابہ باہر آئے۔ یہ ہے خوف الہی، اس طرح سے توبہ کی جائے۔ چنانچہ ابو لبابہ کے آنے کے بعد اب کوئی راستہ نہیں بچا تو انہوں نے سعد بن معاذ کا سہارا پکڑا کہ ٹھیک ہمارے بارے میں سعد بن معاذ جو فیصلہ کریں گے۔ پیغمبر اسلام نے کہا منظور ہے۔ اب جب سعد بن معاذ کی باری آئی، سعد بن معاذ کو جنگ خندق میں تیر لگ گیا تھا، ان کے ہاتھ کی نس کٹ گئی تھی، وہ نس جو مغز تک جاتی تھی، جس سے خون جاری ہو رہا تھا اور قریب تھا کہ یہ شہید ہو جائے۔ سعد بن معاذ نے اللہ سے دعا کی، اے میرے پروردگار اگر میری موت یقینی ہے، تیری مصلحت میں ہے تو مجھے اتنی مہلت دے دے کہ آیا ہوا دشمن پسپا ہو کے چلا جائے اور بنی قریظہ کا انجام میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ بہتا ہوا خون رک گیا، ہاتھ پہ ورم آ گیا، زخمی حالت میں تھے، لہٰذا انہیں ڈولی بنا کے لیٹا کے لایا گیا۔ جناب سعد جب آ رہے تھے تو ان کے قبیلے والوں نے کہا کہ ان کے ساتھ رعایت کرنا، یہ ہمارے ہمیشہ ساتھ رہے۔ سعد نے کہا اللہ کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں کروں گا۔ سعد بن معاذ لائے گئے اور اس کے بعد فیصلے کی باری آئی تو سعد بن معاذ نے کہا یا رسول اللہ جو میں عرض کروں قبول ہے؟ کہا ہاں سعد جو تم کہو گے مانا جائے گا۔ کہا پھر میرا فیصلہ یہ ہے ان کے تمام مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورت اور بچوں کو اسیر کر لیا جائے۔ یہ سعد بن معاذ نے فیصلہ کیا، تمام یہودی رونے لگے۔ اس کے بعد فیصلہ ہو چکا تھا، اب نکلنا پڑا۔ سارا بنی قریظہ کا علاقہ خالی ہوا، لوگ نکلتے آ رہے ہیں اور سب کو قتل کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں پہ تقسیم کیا گیا، لوگ ان کی گردنیں مار رہے ہیں، عورت بچے اسیر کیے گئے، یہاں تک کہ جتنے تھے سب قتل کیے گئے۔ کعب جب آیا مولا کائنات کے سامنے تو کہتا ہے
کہ میں آنے کے بعد پیغمبر اسلام سے گفتگو ہوئی، پیغمبر اسلام نے فرمایا کیا اس بزرگ کی باتیں تجھے یاد نہیں جس نے تیرے مجمع میں کہا تھا میں پیغمبر حق ہوں، میں مغلوب نہیں ہو سکتا، مجھ پہ کوئی فتح حاصل نہیں کر سکتا؟ اس نے کہا میں جانتا ہوں، میں آج ایمان لاتا مگر میری قوم کہے گی کہ میں بزدلی میں ایمان لایا لہٰذا میں یہودی مروں گا۔ آپ نے حکم دیا مولا کائنات تو اس کی گردن ماری، حی بن اکتب پکڑ کے لایا گیا۔ جب اس کی گردن مارنے کی بات آئی مولا کائنات آگے بڑھے تو اس نے اقرار کیا کہ یہ شریفانہ قتل ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اور کہا کہ میرا لباس نہ اتارا جائے۔ مولا کائنات نے فرمایا ہم کسی کا لباس نہیں اتارا، ہمیں تیرے لباس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ چنانچہ حی بن اکتب بھی قتل کر دیا گیا۔ کچھ مورخین نے، دنیا کے دوسرے لوگوں نے اس فیصلے پہ کبھی کبھی نکتہ چینی کی ہے، مگر میں عرض کرتا ہوں بنی قریظہ نے جو کچھ بھی کیا اس کے بدلے میں کیا ہے سزا؟ کوئی بہت بڑی سزا تھی جو دی گئی۔ اگر بغاوت کی سزا تاریخ میں دیکھی جائے تو اس سے کہیں بڑی ہے۔ بستیاں جلائی گئی ہیں، زندہ لوگوں کو آگ میں ڈالا گیا ہے، زندہ قبروں میں دفن کیا گیا ہے، زندہ دیواروں میں چنا گیا ہے، الٹے لٹکا کر کے آگ جلائی گئی ہے، ڈار پہ کھینچا گیا، یہ پوری تاریخ ہے دنیا میں موجود ہے۔ پیغمبر اسلام نے جب یہ حکم دیا اور حی بن اکتب کا یہ اقرار کہ ہمیں شریف انداز میں قتل کیا جا رہا ہے تو اسلام نے اتنی رعایت تو کی ہے کہ جیسے لوگوں نے باغیوں کے ساتھ کیا ہے اسلام نے ویسا سلوک نہیں کیا، شریفانہ انداز میں قتل کیا ہے اسلام نے، لہذا اسلام پہ کوئی آنچ نہیں آ سکتی۔ اور یہ حق بجانب بات تھی، انہیں معاف کرنے کا مطلب میں عرض کر چکا ہوں کل کے مجلس میں رسول کا جملہ کہ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ یہ اتنی بار دھوکہ دے چکے، بھروسہ کیا ہے؟ بنی نذیر سے نکل کے حی بن اکتب نے اتنا بڑا فتنہ کھڑا کیا، کل یہ نکل کے فتنہ کھڑا کرتے، لہذا جو قتل ہوا وہ غلط قتل نہیں تھا۔ ہاں یہاں پر چند باتیں ضرور ہیں۔ کتنا شریفانہ قتل ہے کہ قتل کرنے کے بعد کہتا ہے میرا لباس نہ اتارنا، اور مولا کا یہ جواب ہے ہم تیرے لباس کو تجھ سے بھی کمتر سمجھتے ہیں۔ اور ایک بات اور یہاں کر دوں کہ جو لوگ جنگ خندق میں قتل ہوئے تھے کفار نے ان کے لاشوں کو مانگا اور یہ کہا کہ ان کی قیمت لے لو، دے دو۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا ہم مردہ بیچ کر نہیں کھاتے، لے جاؤ تمہارے مردوں کو ہمیں ضرورت نہیں ہے، مردار تم لے جاؤ، اور ان کی لاشیں اٹھا کے لے گئے۔ اسلام نے ہمیشہ اپنے اصول کو سامنے رکھا، اسلام نے کبھی انسانیت سوز قدم اٹھایا ہی نہیں، اور نہ کسی کو اٹھانے کا درس دیتا ہے بلکہ لوگوں کو روکتا ہے۔ اب اس کے بعد اگر کوئی ایسے لوگوں کو مسلمان سمجھتا ہو تو میں یہی کہوں گا وہ خود ہی مسلمان نہیں جو ایسوں کو مسلمان سمجھتا ہے کہ جو رسول کی عطرت کے خیمے جلا رہے ہیں۔ حی بن اکتب جیسا فتین شخص مولا نے یہ کہہ کے قتل کر کے چھوڑ دیا کہ ہم تیرے لباس نہیں اتارے۔ اور کربلا نے عزیزو اندازہ کیجئے، ادھر کردار ہے ادھر تلوار ہے، کیا عالم تھا۔ ابو سفیان نے جناب حمزہ کا مسئلہ کروایا، معاویہ نے جنگ صفین میں کئی لاشوں کا مسئلہ کرنے کا حکم دیا، قبیلوں کے اعتراض پر بات چل گئی، اور یزید نے کربلا میں وہی کام انجام دلوایا۔ یہ بنی امیہ کی نسلی سے بات چلی آ رہی ہے، یہ تو بنی امیہ کی فطرت ہی ہے۔ غلیظ لوگ کبھی اچھا کام انجام ہی نہیں دیتے، ذلیل لوگ کبھی ایسا کام کرتے ہی نہیں جو کبھی قابل تعریف ہو، لہذا اس نسل میں کوئی قابل تعریف نہیں ملے گا۔ جتنے ملیں گے اسی ماحول کے پروردہ ملیں گے، جتنے ملیں گے ایسے ہی ظلم ڈھانے والے ملیں گے۔ کربلا کے میدان میں جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے بعد آج بھی لوگ دامن بچانے کی کوشش کرتے ہیں، یزید کی بے گناہی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو مجھے کہنا پڑ رہا ہے اس کی بے گناہی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی وہی ہے جو یزید تھا، ان کا یزید سے یہی رشتہ یہی تعلق ہے۔ ورنہ دنیا کا کون سا انسان ہے جو کربلا کے واقعے کو سننے کے بعد اس انسانیت سوز عمل پہ لعنت نہ کرتا ہو؟ کون ایسا انسان پایا جاتا ہے؟ یہ وہ عظیم غم ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں منایا جاتا ہے، مختلف اقوام اس قوم کو اپنے اپنے طریقے پہ منا رہی ہیں۔ حسین کا غم عالمگیر غم ہے، اس غم کو منانے میں صرف انسان اور اجنہ ہی نہیں،
کون نہیں یہ غم منا رہا ہے؟ کائنات کا ذرہ ذرہ حسین کا غم منا رہا ہے۔ آسمان کے فرشتے حسین کو رو رہے ہیں، انبیاء حسین پہ گریا کرنے والے، اجنہ حسین کا ماتم اور نوحہ کرنے والے۔ خود جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے کہ اجنہ ماتم کر رہے ہیں، اجنہ کے نوحے کی آواز آ رہی ہے کربلا سے۔ اور اس کے بعد یہ بھی کہتے ہیں کہ حسین پہ رونا بدعت ہے، حسین پہ رونا ناجائز ہے، حرام ہے۔ کیا سبب ہے؟ بس یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی پردہ پوشی مقصود ہے اور کچھ نہیں۔ عزیزوں، اگر کسی پہ رونا ہے تو صرف حسین پہ رونا ہے۔ اور حسین پہ رونے کے سلسلے میں کتنی باتیں، ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حسین کسی کا قرض نہیں رکھتے۔ حسین کے معاملے میں عزاداری کے سلسلے میں جو بھی کوئی کچھ کرتا ہے، حسین اس کا صلہ دنیا اور آخرت دونوں مقام پہ دیتے ہیں۔ کتاب دعوت الثاقبہ میں غم حسین کے سلسلے میں ایک واقعہ ملتا ہے۔ ایک طوائف جس نے ساری زندگی میں کوئی نیک کام کیا ہی نہیں تھا، اس کا گھر ایک شیعہ کے پہلو میں تھا۔ ایک دن اسے آگ کی ضرورت پڑی۔ اس زمانے میں ماچس وغیرہ نہیں تھی، آگ لائی جاتی تھی، جلائی جاتی۔ آگ کی ضرورت پڑی اسے، گھر میں آگ نہیں تھی، سوچا جا کے پڑوسی سے آگ لے کے آؤ۔ یہاں حسین کی مجلس ہو رہی تھی اور بعد مجلس مومنین کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا تھا، کھانا تیار ہو رہا تھا، دیکھ چڑھی ہوئی۔ ادھر مجلس ہو رہی ہے، یہ اس جگہ آئی جہاں کھانا پک رہا تھا، سب مجلس سننے میں مصروف۔ یہاں آگ بجھ گئی تھی، چنگاریاں باقی تھیں، کھانا بھی مکمل تیار نہیں ہو پایا تھا۔ اس نے آ کے پھونک پھونک کے آگ جلائی، اس پھونکنے میں راکھ اڑ کے اس کے چہرے پہ پڑی۔ اس نے آگ لیا، اپنے گھر چلی گئی، جا کے اپنا کام انجام دیا، نیند آئی، سو گئی۔ سوتے وقت خواب میں دیکھا کہ حشر کا میدان ہے، فرشتے اسے پکڑ کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ دروازے جہنم پہ پہنچے کہ آواز آئی ٹھہر جاؤ۔ اب جب ملائکہ نے پلٹ کے دیکھا تو امام حسین چلے آئے۔ فرشتے سمجھ گئے آقا کہ آپ نے شفاعت کر دی؟ کہا ہاں ہم نے شفاعت کر دی، اس کی اسے جہنم میں نہیں لے جایا جا سکتا۔ کہا آقا اس نے زندگی میں کوئی نیکی نہیں کی؟ امام قریب آئے، کہا اس کے چہرے کی طرف دیکھو، اس کے چہرے پہ راکھ پڑی ہوئی ہے۔ میری مجلس ہو رہی تھی، میرے ماتمداروں کے لیے کھانے کا انتظام تھا، آگ بجھ گئی تھی، اس نے پھونک پھونک کے آگ جلایا ہے، یہ راکھ اس کے چہرے پہ پڑی ہے، میں کیسے گوارا کروں یہ جہنم میں چلی جائے؟ یہ حسین کا غم ہے۔ چنانچہ جیسے ہی بیدار ہوئی، دوڑتی ہوئی وہاں آئی اور آ کے سب کے سامنے پورا واقعہ نقل کر کے کہتی ہے گواہ رہنا، میں ابھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتی ہوں اور اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتی ہوں۔ اور چند دنوں کے بعد انتقال کر گئی۔ تو حسین کسی کا قرض نہیں رکھتے، حسین کے معاملے میں جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے، حسین اس سے بہتر دنیا میں بھی دیتے ہیں، آخرت میں بھی دیتے ہیں۔ یہ آنسو، یہ گریہ تمنائے زہرا ہے۔ بابا ہم نہیں ہوں گے، ہمارے بچے پہ کون روئے گا؟ رونے کی بڑی تمنا تھی۔ بیٹی، اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جو تیرے مظلوم بیٹے کا ماتم کرے گی، جو تیرے مظلوم بیٹے کو روئے گی۔ اور حسین کا سوال، نانا میرے لیے روئیں گے؟ ہاں میرے لال تمہارے لیے روئیں گے۔ تو پلٹ کی آواز، نانا آپ کیا دیں گے میرے رونے والوں کو؟ کہا لال شفاعت انہی کے لیے ہے۔ باپ کی طرف مڑے، بابا آپ کا حوض کوثر پہ سیراب کروں گا۔ بھائی کی طرف مڑے، بھیا آپ کا ان سب کے سفارش کروں گا۔ ماں کی طرف پلٹے، اماں آپ کیا دیں گی؟ کہا حسین وعدہ ہے جب تک تیرے تمام رونے والے جنت میں نہ چلے جائے، فاطمہ جنت میں قدم نہ رکھے گی۔ اور اس کے بعد ادھر مجلس کے لیے فرش بچھی کہ فاطمہ آ جاتی ہے اپنے لال کا ماتم کرنے کے لیے، اپنے لال کا پرسہ لینے کے لیے فاطمہ آتی ہے۔ اور ایک حدیث میں نے پڑھا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ نہ سمجھو کہ تم خود سے مجلس میں آ گئے ہو، قول امام زمانہ ہے، یہ نہ سمجھو تم خود مجلس میں آ گئے ہو۔ جب کوئی مومن فلسفہ ازا بچھاتا ہے،
تو ہم ایک ایک کے پاس جاتے چلو ہمارے جد کی مجلس سے، تو ہم امام زمانہ کے بلائے ہوئے مجلس میں آئے۔ کتنا بڑا مقام ہے عزیزو جسے امام زمانہ اپنے جد کی مجلس میں بلائے، چلو ہمارے جد کی مجلس ہے۔ اور امام فرماتے سنو، جب تم مجلس میں آ جاتے ہو، ذاکر مصائب پڑھنے پہ آمادہ ہوتا ہے، تم گریہ کرنے پہ آمادہ ہوتے ہو، اسی وقت میری جدہ ماجدہ ایک ایک کا نام لے کے دعا کرتی ہے، پروردگارہ انہیں بخش دے، اے معبود یہ میرے لال کے ماتم قدار ہیں، انہیں معاف کر دے۔ یہ اس کا ماتم کر رہے ہیں کہ جس کے رونے والے تو تھے مگر انہیں رونے نہیں دیا گیا۔ زینب روئی تو تازیانے لگائے گئے، ام کلثوم روئی تو ماری گئی، سکینہ روئی تو تماچے مارے گئے۔ اتنا ستایا گیا کہ کبھی رو نہ سکے، کبھی حسین کا ماتم نہ کر سکے، ظالم ہمیشہ اذیت پہنچاتے رہے، یہاں تک کہ ننھی سی بچی اگر قید خانے شام میں ہائے بابا کہہ کے روتی تو یزید کہتا کہہ دو اس بچی سے خاموش ہو جائے۔ جب سکینہ خاموش نہ ہوئی تو روایت میں یہ ہے کہ ظالموں نے ایک دن ایسا فیصلہ کیا جناب سکینہ کے بارے میں، جو لوگ زیارت کر چکے وہ جانتے قید خانہ ہے عزیزو، پہلے قبر کہیں اور تھی، منتقل کر کے قبر کہیں اور کی گئی ہے، اور یہ قید خانہ کافی بڑا قید خانہ تھا، لہٰذا لوگ آئے اور آنے کے بعد یہ فیصلہ سنایا یزید کا کہ سب لوگ ایک ساتھ رہ سکتے ہیں مگر جو بچی ہائے بابا کہہ کے رو رہی ہے اسے تنہا رہنا پڑے گا۔ یہ سننا تھا، زینب سکینہ سے لپٹ گئی، میں اپنی لاڈلی کو دور نہ جانے دوں گی، ادھر سکینہ کہتی پھوپھی اماں تنہائی میں میں مر جاؤں گی۔ ظالم آگے بڑھے، امام سجاد نے کہا جاؤ اب یہ نہ روئے گی، انہوں نے کہا نہیں ہم اسے تنہائی میں لے جائیں گے۔ آخر امام سجاد اٹھے، ہتھکڑی بیڑی سنبھالے ہوئے، بہن کو آ کے آگوش میں لیا، چاہا آگے بڑھے، سکینہ ایک جملہ کہتی ہے، اے بھیا ان سے کہہ دو سکینہ وعدہ کرتی ہے کہ اب کبھی بآواز بلند نہ روؤں گی، مجھے جدا نہ کیا جائے، تنہائی میں میں مر جاؤں گی۔ لعنت اللہ قوم الظالمین الذین ظلموا یوم قلبی انقلبون۔ خدایا صدقہ محمد والے محمد علیہ السلام کا، صدقہ تمام شہدائے کربلا اور اسرائے کربلا کا، صدقہ امام زمان علیہ السلام کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، تمام حاضرین مجلس کی جو بھی حاجات اور آرزو جو بھی تمنا انہیں پورا فرما۔ خدایا تمام مومن و مومنات جہاں جہاں آباد ان سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جو لوگ بیمار ہیں ان سب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ان کے قرض کو ادا فرما، اموات مومنین و مومنات کی مغفرت فرما۔ مومنین 5 مرتبہ اب یہ چیز پڑھیں بیماروں کی شفا کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ خدایا صدقہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، جو لوگ پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، تمام حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما، تمام مومنین کی دعاؤں کو قبول فرما، ماہ رمضان کے ہمارے تمام اعمال کو قبول فرما، ہمیں محمد و آل محمد علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں محمد و آل محمد علیہ السلام کے ساتھ محشور فرما، امام زمانہ کا ظہور فرما، ہم سب کو ان کے اعمال و انصار میں شمار فرما۔